بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا معلم ابراہیم علمنا یا فہم سلیمان فہمنا۔ ہم جنگ بدر ڈسکس کر رہے تھے اور اس کی کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی، اور اس کی ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ کس طرح سے جنگ بدر کی تیاری ہوئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرنے نکلے تھے۔ بہرحال یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب اب مسلمان جو تھے وہ بدر کے مقام تک پہنچ چکے تھے اور ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہ کس گروپ سے ملاقات ہوگی، آرمی سے یا ابو سفیان کے قافلے سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے معلوم کرنے کے لیے۔ اب یہ اتنا اہم معاملہ تھا، ورنہ عموماً جاسوسی کے لیے ہیڈ نہیں جاتا ہے، لیکن یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ آپ خود نکلے۔ اور ایک بوڑھا بدو رستے میں ملا تو پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے پوچھا کہ قریش کے بارے میں کوئی اطلاع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آرمی کی کوئی اطلاع ہے۔ اب یہ بہت دانشمندی کا سوال تھا، کیونکہ اگر خالی قریش کا پوچھ لیتے تو بدو کو شک ہو جاتا کہ دوسرے گروپ کا کیوں نہیں پوچھا۔ تو آپ نے دونوں کا پوچھا کہ کیا دونوں کی بارے میں کوئی اطلاع ہے تمہیں؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ تم کون ہو اور کس طرف ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ضرور بتا دوں گا، پہلے تم مجھے بتاؤ اور جواب دو۔ تو اس نے کہا کہ اب بدو نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب سے اس تاریخ کو نکلے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے تو ان کو اس وقت بدر کے مقام پہ پہنچ جانا چاہیے۔ یعنی یہ بدو کا جواب تھا، جو کہ بالکل صحیح تھا، اور وہ آپ پہنچ چکے ہوئے تھے۔ اور اس نے پھر قریش کے بارے میں کہا کہ ان کی آرمی مکہ سے اس تاریخ کو نکلی ہے اور وہ اس وقت اس مقام پر ہیں، اس جگہ پر ہیں۔ دیکھیں اس زمانے میں نا جو انفارمیشن تھی وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کون ہوتے تھے؟ یہ بدو ہوتے تھے۔ جیسے CNN کی رپورٹس ہوتی ہیں نا، اسی طرح یہ بدو ہوتے تھے۔ یہ صحراؤں میں رہتے ہوتے تھے، گھوم پھر کے خبریں لے رہے ہوتے تھے، اور ان کا ذریعہ آمدنی بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی راستہ پوچھنا چاہتا تھا یا کوئی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا تو یہ اس کو بتایا کرتے تھے، اور اس سے وہ روزی کماتے تھے۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آرمی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جنگ جو ہے وہ لازمی ہے۔ اب اس بدو نے ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن من ماء، کہ ہم لوگ تو پانی سے ہیں۔ تو اور یہ کہہ کے آپ چلے گئے۔ اب بدو بڑا حیران، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ من الماء سے کیا مطلب ہے کہ ہم پانی سے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں اس چیز کو توریہ کہتے ہیں، کیونکہ جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن کسی جگہ آپ کو کسی سچ کو چھپانا ہوتا ہے تو آپ اس سچ کو سچ ہی کے ذریعے سے چھپاتے ہیں۔ جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی توریہ کی اجازت ہے، لیکن وہ بہت زیادہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بہت زیادہ توریہ استعمال کرے گا وہ جھوٹا کہلائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ توریہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک اور جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ انڈیا میں ایک عالم تھے اور وہ مسجد میں تھے، اور پولیس انہی کو گرفتار کرنے آئی تھی، لیکن پولیس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ عالم کون سے ہیں، نہ ان کی شکل جانتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے آ کے انہی سے پوچھا کہ یہ فلاں فلاں عالم جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو وہ عالم جو تھے جہاں اپنی جو جگہ تھی وہاں سے ذرا سا ہٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس جگہ پہ اشارہ کر کے کہا ابھی تو یہی تھے۔ اب ان کو تو نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا معنی ہیں، یعنی انہوں نے تو سوچ بولا کہ ہاں ابھی تو یہی تھے، لیکن پولیس جو تھی وہ چلی گئی اور ان کو پتہ نہ چلا۔ تو اس کو توریہ کہتے ہیں کہ سچ کو چھپایا جائے سچ ہی کے ذریعے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور کسی کو کچھ نہ بتایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے
یعنی اور پھر لمبی آپ نے دعا کی، بہت لمبی دعا کی۔ اس دوران میں ایک دم شور ہوا تو ہوا کیا تھا کہ 2 غلام جو تھے وہ قریش کے جو تھے، قریش سے جو کہیں مطلب پانی لینے نکلے ہوں گے یا کیا جس چیز کے لیے بھی تھے، وہ پکڑے گئے تھے۔ اور ان سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش کی آرمی سے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو یقین نہیں آیا، کیونکہ صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں تھا کہ آرمی آ رہی ہے، ان کو تو یہی پتہ تھا کہ وہ ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں تھا، لہٰذا ان کو یقین نہیں آیا، اور انہوں نے اس بدو کو مارنا شروع کیا کہ نہیں تم صحیح بات بتاؤ، تم صحیح بات بتاؤ۔ تو آخر انہوں نے مجبور ہو کے کہہ دیا کہ ہاں ہم تو کیراوان سے ہی ہیں، ہم لوگ آرمی سے نہیں ہیں۔ اور لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ سچ بول رہے ہیں تو تم مار رہے ہو، اور جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو تم چھوڑ دیتے ہو۔ لہٰذا اس سے سب کو پتہ چلا گیا کہ قریش کی آرمی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے پوچھا کہ وہ کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو صرف کام کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ قربان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 9 سے 10 تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ 900 ہیں یا 1000 ہیں، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کون کون آیا ہے، تو اس نے بتایا کہ سب قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور جو کہ جنگ بدر میں سب مر گئے تھے، تو اس نے کہا کہ سب بڑے بڑے سردار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ اس بات سے خوش ہوئے، کیونکہ آپ کو تو فتح کا یقین تھا، اور یہ وکٹری اپون وکٹری تھی۔ لیکن صحابہ جو تھے وہ بہت اداس ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پیسہ لگایا ہوگا، اور بہت لوگ ہوں گے، اور بہترین جنگی سامان ہوگا، اور اونٹ بھی بہترین ہوں گے۔ یہ سب چیزیں جو تھیں، ان سب چیزوں کو سوچ کے آپ صلی اللہ جو صحابہ کرام تھے وہ کافی دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جنگ کی بات سامنے آ رہی تھی۔ تو اس لیے اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات نمبر 6 اور 7 میں کیا کہا؟ یجادلونک فی الحق ما تبین کانہم یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں، جبکہ کہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ان کو کہ وہ جیسے کہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اور وعدہ کس کا؟ آپ کو وعدہ کیوں تھا؟ بات یہ تھا کہ آپ تو مسکرائے، کیونکہ آپ کو اللہ کی فتح پر کا یقین تھا، اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ تعالیٰ کہ ان 2 طائفتین یعنی 2 گروہ جو ہے نا، ایک ابو سفیان یا آرمی، تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ملو گے، اور لکم تودون ان، اور تم کیا چاہ رہے تھے کہ ان غیر ذات الشوکتی، کہ اس سے ملاقات ہو جو کہ ان آرمڈ ہیں، یعنی ابو سفیان سے ملاقات ہے، غیر ذات جن کے پاس آرمز نہیں ہیں، جنگی آرمز نہیں ہیں، تو اور تکون لکم، تم ان سے ملاقات کرو۔ اور اللہ کیا چاہتا تھا کہ وہ حق کو ظاہر کر دے اپنے کلمے کے ذریعے، اور جڑ کاٹ دے کس کی؟ کافرین کی جڑ کاٹ دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بارے میں بتایا کہ تم جو ہو کس طرح سے تمہیں جو ہے نا یہ فتح جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے مسکرائے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ آپ کے وعدے پر یقین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
صحابہ کو کہ مکہ نے اپنی کریم جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دی ہے. یعنی یہ تو عربی میں کہا، میں نے اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا ہے، عربی کے الفاظ کچھ اور تھے. تو پھر اس جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ نے پلیٹ میں رکھ کے تمہارے سامنے اپنے بہترین لوگ جو ہیں تمہارے حوالے کر دیے ہیں. مگر جب صحابہ کے چہرے پر خوف دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم، امیہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا. اور جب جنگ ہوئی تو وہ سب عین اسی جگہ پر پائے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اطمینان دلا رہے تھے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی ایسا موقع ہو کہ کچھ لوگ کمزوری دکھا رہے ہوں تو ان کو بلیمنگ ایٹیٹیوڈ میں نہیں رکھنا تھا. اچھا تم تو ایسے ہو، یہ تمہارا ایمان ہے، تم کیسے لوگ ہو، بس اتنا ہی تمہیں اس اللہ پہ یقین ہے. نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان کی بات کرنی چاہیے تو تاکہ لوگوں کو سکون ملے. تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اطمینان دلایا کہ دیکھو تمہیں فتح نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدے پہ آپ کو یقین تھا. تو آپ نے ان کو یہ بات بتائی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، یعنی کیا کیا جائے. اس سے ہمیں مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہم مشورے سے کام کرے. اب ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ ہمیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پہلے اللہ کی تعریف کی اور آپ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو آپ کو کرنا ہے کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا اور پھر دوبارہ پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسی طرح یہ بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تعریف کی اور پھر بٹھا دیا. اور اس کے بعد آپ نے پھر پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اب بالکل خاموشی تھی. لہٰذا ایک اور صحابی جو مقداد جن کا نام تھا وہ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کریں جو چاہتے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے، ہم تو ہا ہنا قاعدون، کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. یہ قرآن پاک میں الفاظ ہیں جو کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب ان کی جنگ تھی. تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے آپ اور آپ کا اللہ جائے اور لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اگر ہم آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہم نے لے جائیں گے تو ہم لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تعریف کی اور بٹھا دیا. اس کے بعد چوتھی دفعہ آپ نے پھر کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی بار بار آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیوں یہ بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں یہ بار بار پوچھ رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو باتیں سب نے جنہوں نے کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مہاجرین تھے، یہ سارے قریش تھے. اور انصار جو تھے وہ خاموش تھے، انصار نے ابھی کچھ نہیں کہا تھا. اور یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر پچھلا کوئی تھوڑا بہت یاد ہو تو بیت العقبہ پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ عہد کیا تھا، تو وعدہ جو لیا تھا آپ کی، کہا تھا کہ انہوں نے انصار نے کیا وعدہ کیا تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح سے کریں گے جیسے کہ وہ اپنے بچوں کی کرتے ہیں، تو اسی طرح حفاظت کریں گے. تو یہ ایک دفاعی معاہدہ تھا، یعنی ڈیفینسو تھا. لیکن بدر جو تھی وہ ڈیفینسو وار نہیں تھی، وہ اوفینسو تھی، جارحانہ تھی. تو انصار نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انصار نے ڈیفینسو معاہدہ کیا تھا کہ ڈیفینسو میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اوفینسو کا وعدہ نہیں تھا. تو انصار کا اس کے لیے وعدہ نہیں تھا. تو جب آپ نے چوتھی دفعہ پوچھا تو سعد بن معاذ جو ہے
وہ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن معاذ وہی تھے کہ جب شہید ہوئے تھے تو اللہ کا عرش جو تھا وہ غصے سے ہل گیا تھا۔ تو یہ وہی تھے کہ خندق کی جنگ میں جب سعد بن معاذ آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نوجوان تھے اور بہت ہی ینگ تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا، کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شاید آپ ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں میں تمہارے جواب کا انتظار کروں۔ اب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حکمت عملی دیکھیں۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ انصار تم بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ انصار سے نہیں پوچھا۔ کیونکہ اوفینسو میں ان کا وعدہ نہیں تھا، اس لیے آپ ڈائریکٹ ان سے نہیں پوچھ رہے تھے، صرف اس طرح کہہ رہے تھے کہ اچھا کیا کیا جائے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت خوبصورت خطبہ دیا جو کہ عربی میں ہے، اور اس کی یعنی ٹرانسلیشن اس کا وہ سارا مزہ ہی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ عربی زبان کا اپنا ایک لطف ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دی کہ جو آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو عہد نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ لہٰذا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آگے سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر آپ ہمیں سمندروں میں بھی لے جائیں گے تو ہم سمندروں میں بھی کود جائیں گے اور دشمن سے نہیں ڈریں گے۔ حالانکہ یہ بدو تھے، سوئمنگ کا نام تک نہ جانتے تھے، صحرا کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے اللہ آپ کو وہ دکھائے گا جو آپ کو اطمینان دے گا، کمفرٹ دے گا، یعنی آپ کو ہماری بہادری دیکھیں گے اور ہماری سچائی دیکھیں گے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو آپ کا چہرہ جب آپ نے یہ سنا تو خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ فتح ہماری ہے۔ لہٰذا آپ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں کہ آگے پھر ذرا اور ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے جنگ کی تیاری آپ نے کی۔ انشاءاللہ کل جو اللہ نے زندگی دی تو آگے سیرہ کا سبق لے کے چلیں گے اور جنگ بدر کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ سیرہ کی اتنی ڈیٹیل میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے اسکولوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ سیرہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ سنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگوں نے یعنی جب کوئی قرآن کے کورسز کیے تو وہاں پہ بھی سیرہ کروائی گئی، لیکن سیرہ کی جو کہ بہت اہم چیزیں تھیں بس وہ ہم سے ڈسکس کر دی گئیں، لیکن یہ تفصیل کہ کس طرح سے بیٹھے، کس طرح سے بات ہوئی، کس طرح سے آپ نے پوچھا، یہ وہ سب چیزیں جو ہیں ڈیٹیل میں ہم نے نہیں کی، اور ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے ہمیں اپنی ایمان کی تر و تازگی کے لیے، ہمیں اپنے اطمینان کے لیے، ہمارے اپنے اسلام کی قائم ہونے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو میرا آپ سے بہت جیسے کہتی ہوں نا کہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سیرہ سنائیں، انہیں بتائیں۔ اگر وہ اتنا لمبا لیکچر نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں، اپنی زبانی بتا دیں کہ کیا ہے۔ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا باترجمہ تو ظاہر ہے کہ میرے بچے اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، تو میں ان سے کیا کرتی تھی، میں انہیں قرآن پکڑا دیتی تھی اور کہتی تھی بچوں دیکھو میں ذرا ترجمہ اردو کا سناتی ہوں، تم میری بات تم سنو کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہی۔ تو بچے بڑی خوشی کر لیتے تھے کہ وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کے دیکھ لیتے تھے اور میں ترجمہ جو تھا وہ سناتی رہتی تھی۔ اس سے کیا ہوا، میرے بچوں کو بھی شوق ہوا سیکھنے کا۔ میرے بچوں کو الحمدللہ آج میرے جو بچے ہیں ان کو یعنی بیٹیوں کو تو ماشاءاللہ کافی قرآن سمجھ میں آتا ہے، اور بیٹے بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت کوشش کرتے ہیں دین کے جو بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو باہر نہیں نکالنا ہے، کیونکہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ڈیٹیلز اگر نہ بھی پتہ چلی تو پھر اگر یہ ڈیٹیلز
ہم مسلمانوں کو نہ پتہ چلیں تو پھر کیا کافر آئیں گے ان ڈیٹیلز کو جاننے کے لیے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ وہ کوئی ایک ایسی امت لے آئے گا جو کہ مجھ سے محبت کریں گے اور جن سے میں محبت کروں گا. یعنی اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نہیں کرو گے تو میں ایک اور امت لے آؤں گا. اللہ تو لا سکتا ہے لیکن ہم تو اجر سے محروم ہو جائیں گے نا. ہمیں تو اجر نہیں ملے گا. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اجر ملے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.